الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل عطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الانفطار حصہ 4 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الانفطار حصہ 4 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو پڑھیں گے ما۔ جس طرح کلمہ ہے نا مال، مال کے میم کو جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اسی میم کو ہم یہاں ادا کریں گے ما۔ ہا میم پیش ہم، ہا جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے۔ ہا میم پیش ہم، وما ہم، عین نون زبر عن، یہاں نون ساکن میں اظہار ہوگا۔ اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ ہا الف زبر ہا، عن ہا، یہاں ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ با زیر بی، غین الف زبر غا، بی غا، یہاں غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں مد متصل ہو رہا ہے، مد متصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، بی غائی، با یا زیر بی، یہاں با کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ بی غائی بی، نون زبرنا، بی غائی بینا، اور وقف میں پڑھیں گے وما ہم عنہا بغائبین۔ وقف میں قاعدے ہوں گے مد عارض، وقف مطلق اور وقف بالاسکان۔ یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ یا مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا، یعنی وقف نون کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے وقف میں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ دال زبر عد، یہاں دال ساکن ہے، اس میں کلکلا ہوگا۔
وما اد را کھڑا زبر را، یہاں را کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو ہم پر بھی پڑھیں گے. کاف زبر کا، وما ادراک، میم الف زبر ما، یا واو زبر یو، یہاں واو لین ہو رہا ہے، اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو یو یا یو ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یو. میم دال پیش مد، یہاں دال مشدد ہے، اس کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو مد ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مد. دال یا زیر دی، یوم الدین، نون زیر نی، یوم الدین. یہاں وقف میں ہم اس آیت کو پڑھیں گے وما ادراک ما یوم الدین. وقف میں قاعدے ہوں گے مد عارض اور وقف بالاسکان. فا میم پیش سم، یہاں میم شدد ہے، اس کو ہم غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سم ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سم. میم زبر ما، ثم میم الف زبر ما، ثم ما، یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ دال زبر اد، ثم ما اد، را کھڑا زبر را، ثم ما ادرا، کاف زبر کا، ادراک، میم الف زبر ما، یا واو زبر یو، ما یو. میم دال پیش مد، ما یوم الد، دال یا زیر دی، ما یوم الدین، نون زیر نی، ما یوم الدین. اور وقف میں ہم پڑھیں گے ثم ما ادراک ما یوم الدین. وقف میں قاعدے ہوں گے مد عارض، وقف مطلق اور وقف بالاسکان. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، لام الف زبر لا، تا میم زبر تم، لا تم، لام زیر لی، لا تملی، کاف پیشکو، لا تملکو، نون فا زبر نف، لا تملک نف، سین لام دو پیش سل، نفسل، یہاں تنوین میں ادغام یار معلوم بلا گننا ہو رہا ہے. لام جیلی، نفسلی، نون فا زبر نف، لنف، سین دو زیر سین، یہاں سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، اس کو سین ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سین. لنف سین، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شی ان. اور وقف میں یہاں ہوگا شی آ، میں دو زبر کو وقف میں ہم الف سے بدلیں گے. واو لام زبر ول، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ول ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ول. حمزہ میم زبر ام، ول ام، را پیش رو،
والامر یا واو زبر یو والامر یو میم زبر ما والامر یوما حمزہ زیر ای والامر یومئی ذال لام دو زیر ذل یومئذ لام لام زیر لل یومئذ لل لام کھڑا زبر لا یومئذ للہ ہا زیر ہی یومئذ للہ اور وقف میں ہم پڑھیں گے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔